پاکستان کو ترقی کی اس سفر پہ کیسے گامزن کرنا ہے، کیسے قوم متحد ہو سکتی ہے، کیا متحد ہونے کی گنجائش موجود ہے، اور کیا یہ جو سیاسی چپقلش کلیدی قومی انتہائی اہم قومی مسائل پہ اس کی گنجائش باقی ہے یا نہیں، ان سب سوالوں کا جواب اور ایک وے فارورڈ ہم سے شیئر کر رہے ہیں قائد حزب اختلاف پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ جناب میاں محمد شہباز شریف۔ شہباز صاحب، چودھری نثار علی خان صاحب کی بڑی ہسٹری ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، وہ 8 بار قومی اسمبلی کے ممبر ہوئے اور وہ کبھی بھی انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے کسی مخالف قوت کو جوائن نہیں کیا ہے۔ اب وہ لا تعلق ہو گئے ہیں، پارٹی سے فارغ ہو گئے ہیں، ایک بار پھر وہ سیاست میں نظر آئے ہیں۔ آپ کی بڑی قربت، بڑی دوستی رہی ہے، تھوڑا سا چودھری نثار علی خان صاحب کے بارے میں بتائیے، آپ کے کیا جذبات ہیں اور ان کی سیاسی مستقبل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ خان صاحب، آج تو آپ نے میرے خیال اگلے 10 سالوں کو جو سوالات مجھ سے کر لیے ہیں، میں ختم کر رہا تھا کہ جو اسٹیٹ آف مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہ کینسر کی دوائیاں غریب یتیم بیوہ بچوں کے لیے مجھ کو بند کر دیتے ہیں، وہ مفت ادویات ہسپتالوں میں، سرکاری ہسپتالوں میں بند کر دیتے ہیں، وہ ایکس ریز اور سی ٹی سکینز جو مفت ہم نے کیے تھے ان کو بند کر دیتے ہیں، اور صرف ان منصوبوں کے اوپر تختیاں لگاتے ہیں جو ہم نے یا تو مکمل کر لیے یا پائے تکمیل تک ہیں۔ دن رات جھوٹ بولنا اور یو ٹرن کرنا۔ خان صاحب، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را ہمیں ہوش کی ناخن لینی چاہیے۔ اس طرح قوم کو ہم کس طرح کب تک جھوٹ بول کر ہم گمراہ کریں گے؟ آپ چینی ایکسپورٹ کریں، سبسڈیاں دیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ونڈ فال پروفٹ ہو، کیونکہ روپیہ بڑی تیزی سے قدر کھو رہا تھا ڈالر کے مقابلے میں، سبسڈی دینے کی کوئی جواز نہیں تھا، سبسڈیاں دی، پھر اربوں روپے کا زر مبادلہ خرچ کر کے پھر شوگر امپورٹ کی۔ یہی حالت گندم کی ہوئی، اس کے باوجود بھی رمضان شریف میں لوگ، خواتین لائنوں میں لگی ہوئی ہیں سخت گرمی میں اور لمبی لائنیں، اور پھر جاتے ہیں کہ چینی ختم ہو گئی، آٹا ان کی ریچ سے باہر۔ یہ پاکستان، یہ خدا شہباز صاحب، یہ تو بڑے امپورٹنٹ بات ہے۔ کیا میں یہ مطلب لوں کہ فی الحال آپ چودھری نثار صاحب کے حوالے سے گفتگو باوجود نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیے چودھری نثار سے میرا نہیں، میاں نواز شریف کی دوستی تھی، اور whether like it or not, I have always inherited his legacy، چاہے وہ چودھری نثار صاحب ہوں، چاہے خواجہ محمد آصف ہوں، چاہے وہ خواجہ حامد ہوں، اور یا کوئی اور ہو۔ میاں صاحب اگر یہ انٹرویو سن رہے ہوں گے تو وہ ہنسیں گے، تو یہ فیکٹ یہ ہے کہ دوستی ان کی تھی۔ پھر اس کے بعد میرے تو وہ شروع میں مخالف تھے چودھری نثار، اس کے بعد میرے بڑے قریبی دوست بن گئے۔ بدقسمتی ہے 30 سالہ یہ دوستی کا جو تعلق تھا وہ ایک بڑے غلط نوٹ پہ وہ ٹوٹا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بالکل نہیں جا رہا۔ میری حالیہ دنوں میں یا حالیہ ان کی مہربانی ہے کہ میری والدہ کا جب صاحبہ کا انتقال، وہ تشریف لائے تھے فاتح خانی کے لیے، اس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ جو چودھری نثار صاحب نے فیصلہ کیا ہے حلف اٹھانے کا، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، مجھ سے قطعاً کوئی مشاورت نہیں، میرا ان سے ڈائریکٹ اس معاملے میں مشاورت کا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، لیکن آئی وش ہم بیسٹ آف لک۔ اچھا، ویری نائس، دیٹس اوکے۔ شہباز صاحب، میں پھر ایک ذرا سا اس کو میں انکیپسولیٹ کرتا ہوں، میں عوام کو اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا فرمایا۔ آپ نے کہا کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہمارے کلیدی مسائل ہیں جو کہ جس میں کہ فورن ایشوز ہیں، چاہے افغانستان کے معاملے ہیں، چاہے سی پیک کے معاملے ہیں، چاہے خطے کے معاملات ہیں، اور جتنے بھی ہمارے معیشت کے معاملات ہیں، ان تمام معاملات میں ہمیں بحیثیت قوم متحد ہونا ہوگا۔ اس قوم کو متحد ہونے کے لیے ایک صفحے پہ آنے کے لیے ایک نیشنل ریکنسلیشن کی ضرورت ہے، کنسلٹیٹیو پروسیس کی ضرورت ہے، اور جارحانہ ماحول کو، کسی بھی شدت کو زائل کرنے کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو اپوزیشن کی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں، آپ ان کو اکٹھا کریں گے، اور اس حوالے سے آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ ہم ایک بیچ کا راستہ نکالیں اور ایک نیشنل ریکنسلیشن کی طرف ہم جائیں۔ اور اس میں آپ کی کانفیڈنس یہ ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی ایک سٹیٹسمین ہیں، وہ اس سے ایگری کریں گے، اور اس کے لیے چاہے آپ کو ان کے پاؤں پکڑنے پڑے، آپ ان کے پاؤں بھی پکڑیں گے تاکہ ایک صفحے پہ متحد کیا جا سکے۔ وہ سٹیٹسمین ہے، انشاءاللہ وہ کس طرح کسی بھی ایسے عمرانی معاہدے سے وہ انکار کر سکتے ہیں کہ جس کے کانٹورز کیا ہوں، قانون اور آئین کی حکمرانی۔
فری اینڈ فیئر الیکشنز، الیکشن ریفارمز، عدلیہ، آزاد عدلیہ کا نفاذ، اور ادارے اپنے دائرے میں کام کریں، مشاورت کا عمل ہو۔ میرا یہ ایمان ہے کہ کنسلٹیٹو پروسیس کے بغیر پاکستان ان چیلنجز کو میٹ نہیں کر سکتا۔ یہ جو براڈ کنٹورز ہیں، اس کے اوپر اگر ریکنسلیشن ہوتی ہے تو اس سے بڑی پاکستان کی اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ تو شہباز صاحب، اس کے لیے میدان، اس کے لیے ٹیبل، اس کے لیے مقام تو پارلیمنٹ ہی ہوگا نا کسی جمہوریت میں۔ پارلیمنٹ ایبسلیوٹلی پارلیمنٹ، مگر پارلیمنٹ کو عمران خان نیازی نے تالے لگائے ہوئے۔ میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان جو کہ آئین میں جو درج ہے، قانون میں درج ہے کہ بعض اپوائنٹمنٹس میں جو پرائم منسٹر ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کرے گا، اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ سپریم کورٹ نے چودھری نثار علی خان ورسز اسٹیٹ کے کیس میں فیصلہ دیا تھا کہ مشاورت کا مطلب ہے میننگ فل سبسٹانشل مشاورت۔ عمران خان نیازی صاحب کی ان کی انا، ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی، ان کا غرور، ان کا میں کیا کہوں کا پیمانہ یہ ہے کہ مجھے انہوں نے آج تک جو خط لکھا بغیر ایڈریس کے، ان کو اتنی مجھ سے نفرت ہے، اتنی ہیٹریڈ ہے کہ وہ میرا نام اور میرا عہدہ وہ لکھنا گوارا نہیں کرتے۔ آج تک جو مجھے خط آئے ہیں مجھے، اور میں نے اس کے باوجود دل پہ پتھر رکھ کر جس سے میں بات کرتا ہوں کہ بڑا پن نہیں، عزت اسی میں ہے، اور کہ آپ یو آر ہمبل اینڈ یو آر آنیسٹ ٹو یور کاز اینڈ ٹو یور نیشن۔ میں نے اس کے باوجود بھی پرائم منسٹر عمران خان لکھا، انہوں نے جواب دیا، پھر میرا نام نہیں لکھا۔ تو جب حالت یہ ہو کہ ایک وزیر اعظم کو صرف یہی مصروفیت ہے دن رات کہ کوئی پیر بتا دے کہ اپوزیشن کو تہو بالا کر دو، ان کا ستیہ ناش کر دو، بس یہی اسی میں پاکستان کی خدمت ہے، اسی سے اپنا چینی جو ہے سستی ہوگی، اسی سے گندم سستی ہوگی، اسی سے اکانومی بڑھے گی، تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ ہیونگ سیڈ دیٹ، پارلیمنٹ آپ جو بات وہی اپنا مقام ہے، وہی جگہ ہے جہاں پر کھل کے ڈبیٹ ہو ان ایشوز کے اوپر۔ اس کے اوپر ہر ایشو، چاہے وہ قانون کی حکمرانی ہے، چاہے وہ اداروں کا جو کنسلٹیو انگیجمنٹ پروسیس ہے، چاہے وہ سی پیک ہے، چاہے وہ پیلسٹائن ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ آپ کی اکانومی ہے، الیکشن اصلاحات، جہاں پر الیکشن ریفارمز، ایبسلیوٹلی اس کے بغیر تو ہم کوئی بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کون یعنی الیکشن ریفارمز کا مطلب اگر یہ جو مشینیں لانا، تو یہ تو who are they trying to befool؟ کہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ مشینیں لا کر اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا ووٹ کا حق ملنا چاہیے، اسے کسی کو انکار نہیں، بٹ ان دا گارب آف پرووائڈنگ دیم دس رائٹ، یہ مشینیں لا کر پھر آر ٹی ایس کی یاد وہ تازہ دلا دی جائے۔ شہباز صاحب، میرے خیال میں کافی مذاق کو برداشت نہیں کرے گا حاصل آپ کے ویوز اور آپ کی فکر اور آپ کی ظاہر ہے کہ اس میں بڑی ایک یہ تڑپ موجود ہے کہ ہمیں متحد ہونا ہے بحیثیت قوم، اور ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے اکٹھا ہونا ہے، ہمیں اس کے لیے پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ سب کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹیبل پہ لانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نواز شریف صاحب کو اور آپ کا اعتماد ہے کہ وہ ایک اسٹیٹسمین ہے، اور آپ نے کہا کہ اس کی کاوش کے لیے وہ جب لنڈن آپ جائیں گے آپ ان سے بات کریں گے، اور اس کے لیے چاہے ان کو اس بات پہ منانے کے لیے آپ کو ان کے پاؤں پکڑنے پڑے آپ وہ بھی پکڑیں گے، اور پھر اس طرح سے پاکستان کی آپ کے نزدیک یہ فارمولا ہے پاکستان کی ترقی کا۔ بڑی نوازش سے آپ ٹائم جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نکالا، اور میں ایک ذرا میرا خان صاحب ایک مجھے اجازت دے دیجیے گا، میں اس نوٹ پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ جناب شہباز شریف، قائد حزب اختلاف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر، جو ان کی پہچان ہے معتدل سیاست، ماڈریٹ رویہ، ماڈریٹ بیانیہ، ماڈریٹ گفتگو، اس کی عکاسی اور اس کی بھرپور عکاسی نظر آ رہی تھی جناب شہباز شریف کی گفتگو میں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا یہ خصوصی پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔